السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس ذات واسطے انگن لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس کلام دے اندروں جیڑا مقام ذیشان تساں احباب سامنے بیان فرمایا اے اللہ سبحانہ و تعالی دی پر حکمت اور پر بخشش کتاب دا 30واں پارہ سورۃ دا نام سورۃ ضحیٰ اللہ والو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا جہان دے اندر جن نے بھی انبیاء مبعوث فرمائے نے سارے انبیاء افضل تے اعلیٰ نے سارے انبیاء اللہ سبحانہ و تعالی دی پہچان کران واسطے آئے ساڈا ایمان ساڈا یقین اور ساڈا عقیدہ ہے اسی اپنے دل اندر جننے بھی انبیاء نے ساریاں دی عزت و احترام کرنے اور جیڑیاں کتاباں آسمان تو نازل ہوئیاں انہاں ساریاں کتاباں نو عزت دی نگاہ نہ دیکھنے لیکن انہاں سارے انبیاء چوں سب نالوں اعلیٰ تے افضل سب نالوں شان والے سب نالوں اچھے مقام والے سب نالوں رفعت و بلندی والے اور سارے اندے سردار ہے نے تے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذوالجلال نے اس امت دے اندر آخر الزمان پیغمبر نو مبعوث فرما کے ساڑھے سارے واسطے میرے مصطفیٰ نو نمونہ بنایا میرے بھائیو ہے تے انسان نے بشر نے اللہ تو اپنے پیغمبر نو نمونہ تے آئیڈیل بنایا کس بنا تے کس وجہ تو انسان ہوئے بھی ہے نے رب ذوالجلال نے فرمایا میں اپنے پیغمبر نو نمونہ اس واسطے بنایا
دنیا دے اندر کوئی بھی انسان ہے او دی رہنمائی او دا باپ کر دے، او دی رہنمائی او دا دادا کر دے، او دی تربیت او دا چاچا کر دے، او دی تربیت او دا مامو خالو کر دے، لیکن میں رب ذوالجلال نے آمینہ دے لال نو نمونہ اس واسطے بنایا ہے کہ آقا علیہ السلام دی تربیت کرنے والا دنیا جہان دا کوئی فرد و بشر نہیں، میرے آقا علیہ السلام دی رہنمائی کرنے والا دنیا دے اندر کوئی انسان نہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال دسنا چاندے نے اگر کسے شاگرد نو کوئی انسان تیار کرے نقص رہ سکتا ہے، آلے تو آلہ انسان او دی تربیت کرے کمی رہ سکتی ہے، بڑے تو بڑا مفکر ہوئے، مدبر ہوئے، محقق ہوئے، کسے بھی انسان دی تربیت کرے او دے اندر نقص رہ سکتا ہے، اگر نقص نہیں رہ سکتا اس انسان اندر نہیں جدی رہنمائی کرنے والا رب ذوالجلال خودے، جدی تربیت کرنے والا اللہ ذوالجلال خودے، میرے آقا علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے شان و مرتبہ مقام عطا فرمائے، اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بیان فرمایا، توجہ فرمانا، آج دا میرا موضوع شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، میرے آقا علیہ السلام افضل تے آلہ بن کے آئے، شان دے اندر آلہ بن کے آئے، کردار اندر آلہ بن کے آئے، گفتار اندر آلہ بن کے آئے، آپ تاجر بن کے آئے، آلہ تاجر بن کے آئے، آپ کمانڈر بن کے آئے، آلہ بن کے آئے، آپ دا بچپنا بھی آلہ، آپ دی جوانی بھی آلہ، آپ دا بڑھاپا بھی آلہ، آپ دی مکے والی زندگی بھی آلہ، آپ دی مدینے والی زندگی بھی آلہ، آپ دا بدر بھی آلہ، آپ دا احد بھی آلہ، آپ دا خندق بھی آلہ، آپ دی حنین بھی آلہ، آپ دی تبوک بھی آلہ، آپ دی احزاب بھی آلہ، آپ دا مکہ بھی آلہ، آپ دا مدینہ بھی آلہ، میرے آقا علیہ السلام انہیں افضل تے آلہ بن کے آئے کہ رب ذوالجلال تو بعد اگر کسے دا مقام ہے، کسے دی عظمت ہے، کسے دی شان ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے، اور رب ذوالجلال دا قرآن سماعت فرمائیے، اللہ فرمان دینے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تینوں افضل تے آلہ ایمان بنایا ہے، پوری کائنات واسطے تونوں نمونہ بنایا ہے، اللہ اور بندے کسے نو نمونہ کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا نبی نو نمونہ اس واسطے بنایا ہے، انہاں دی تربیت کرنے والا میں رب ذوالجلال، انہاں نو ہدایت تے چلان والا میں رب ذوالجلال، انہاں دی رہنمائی کرنے والا میں رب ذوالجلال، اور دوسری بات ہے میں تو نمونہ کیوں نہیں بنے؟ انسانہ دے اندروں نمونہ کیوں نہیں بنے؟ دنیا دے اندر کوئی بھی بندہ جدوں گل کر دائے اپنی مرضی نال کر دائے، اپنی عقل نال کر دائے، اپنے علم نال کر دائے، دنیا دے اندر کوئی بھی بندہ جدوں گفتگو کر دائے اپنے اخلاق نال کر دائے، اپنی فہم و فراست
وراثت نل کردا ہے اللہ سونے وجہ کیے فرمایا میں دسنا چاہنا میرا نبی اپنی عقل نل گل نہیں کردا میرا نبی اپنے علم نل گل نہیں کردا میرا نبی اپنی سوچ نل گل نہیں کردا اللہ نمونہ کیوں بنایا ہے فرمایا قرآن پڑھو نا اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ دنیا کائنات دے اندر وسنے والے اپنی مرضی نال بول دینے میرا محبوب اپنی مرضی نال بول دا میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بول دا جدو میری طرفوں اجازتہ ہون میں آرڈر دوا میرا نبی بول دا ہے اپنی مرضی نال نہیں بول دا پھر میں کہنا چاہنا میرے بھائیو توجہ فرمانا دنیا دے اندر امام ابو حنیفہ آئے امام مالک آئے امام شافعی آئے امام احمد بن حنبل آئے میں مننا وا بڑے بڑے امام نے امام ابو حنیفہ اپنی مرضی نال گل کر دینے امام شافعی اپنی مرضی نال گل کر دینے امام احمد بن حنبل اپنی مرضی نال گل کر دینے امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی مرضی نال گل کر دینے پھر میں کہنا چاہنا اسی کیوں اسوہ اسنا اپنایا مصطفیٰ دا اسی کیوں رہبر بننے منیا مصطفیٰ نو اسی کیوں لیڈر منیا مصطفیٰ نو اسی اس نو لیڈر مننے ہیں جیڑا اپنی مرضی نال گل نہیں کردہ جدی گل رب دا قرآن بن کے نازل ہوندہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ یہی معیار رکھیے اگر تواڈے لیڈر اپنی مرضی نال نہیں بول دے تواڈے امام اپنی مرضی نال نہیں بول دے اسی منن نو تیار ہاں اگر اپنی مرضی نال بول دے نے پھر اسی پیر رہبر رہنما نہیں من دے ساڈا مرشد دے پیر اپنی مرضی نہ کوئی گل نہیں کردا میرا مصطفیٰ جدوں بھی گل کردے رب دی اجازت نال کردے رب دے قرآن چو کردے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پھر سانو ایدر ادھر جان دی لوڑ اچھی بولو ایدر ادھر جان دی لوڑ میں پھر کیا کرنا ہاتھ نبی دے پھڑائی جنیں نہ تھے اپنی قیامت دا دن ہوئے گا کوئی امام مالک مگر جائے گا کوئی امام شافعی مگر جائے گا کوئی امام ابو حنیفہ مگر جائے گا کوئی احمد بن حنبل مگر جائے گا لیکن جدوں ساڑی ماری آئے گی اسی کانگے اللہ رہبر اکو نو منیا جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نبی دے پھڑائی جنیں نہ تھے اپنی چھٹی ساتھے اپنی تے گل کاتھے اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا امام کائنات نال نسبتاں جوڑو نا اپنا رہبر تے رہنما منو نا آمینہ دے لال نو توجہ فرمانا کہ ایسے آئے کئی غلطیاں گناہ کی تھے میرے آقا علیہ السلام دے دروازے تھے آگے اللہ ذوالجلال نے جنت دے شہزادے بنا دیتے اللہ ذوالجلال نے جنت دے مہمان بنا دیتے اللہ ذوالجلال نے ایڈے ہیرے بنا دیتے توجہ فرمانا ذرا کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدام
کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدان پڑھ کے کلمہ تے عزتاں اچھیاں پاہوندا آئی میرے مصطفیٰ دے لڑ لگن والے کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدان پڑھ کے کلمہ تے عزتاں اچھیاں پاہوندا جبرائیل او دی شکل دا اتار ہو گیا جبرائیل او دی شکل دا اتار ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اے عظمت مقام تے مرتبہ اے اللہ فرمان دینے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولا اللہ ذوالجلال دا قرآن اللہ فرمان دینے سونیا اے اللہ ذوالجلال فرمان دینے سونیا اے مکے والے آن دینے ہویا اس طرح نام میرے آقا علیہ السلام تے کچھ دن واسطے وحی دا نزول بند ہو گیا وحی آنا بند ہو گئی تے میرے آقا بڑے پریشان نے میرے آقا بڑے خمسدہ نے مکے والے کہنے لگے اے محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم انج لگدا ہے تیرا رب تینوں چھڑ کے آئے انج لگدا ہے جڑا فرشتہ تیرے کول آوندا سی جبریل او وی تینوں چھڑ گیا ہے میرے آقا بڑے پریشان نے بڑے غمزدہ نے آقا علیہ السلام غمزدہ دی حالت دے اندر میرے بھائیو توجہ فرمانا ذرا میرے آقا علیہ السلام جدوں پریشان نے دنیا دا معاملہ ہوئے بندہ پریشان ہوئے بندہ غمزدہ ہوئے برادری ساتھ دیں دیئے اگر برادری ساتھ نہ دے پھر میرے بھائیو 200 یار ساتھ دیں دینے اگر 200 یار بھی چھڑ جان دے پھر سکے پرا ساتھ دیں دینے کئی ایسے موقع بھی آن دینے سکے پرا بھی چھڑ جان دینے تے جدوں سکے بھی چھڑ جان تے پھر ماں باپ کا مون دینے اللہ جنہ دے ماں باپ حیات نے انہاں نو لمبی زندگی نصیب فرما اور جنہ دے اس دنیا تو جا چکے نے اللہ انہاں نو کروڑ سکون نصیب فرما تے پھر ماں باپ بھی ساتھ چھڑ جان کی مطلب یعنی اللہ دے نبی دی حالت کیفیت باپ دنیا تے موجود نہیں ماں بھی دنیا تے موجود نہیں آقا علیہ السلام نے پریشان ہے آخر ایک دن اللہ دے نبی اس طرح بیت اللہ وال جا رہے نے تے کچھ بیبیاں اندھیاں نے انہوں کچھ نہ کہو کیوں ادھر رب انہوں چھڑ کے آئے معاذ اللہ میرے آقا علیہ السلام پریشان نے غمزدہ نے تھوڑے جے اگے گئے تے آندیاں نے ایدہ جبریل انہوں چھڑ کے آئے ایدہ رب انہوں چھڑ کے آئے میرے آقا پریشانی دی عالم دے اندر آسمان والچیرہ کر دینے اللہ کوئی دلہ سے دین والا نہیں اس دنیا دے اندر اس کائنات دے اندر اللہ تو میرا سرائے اللہ تیرے اللہ میں پیغام بند ہو گیا ہے اللہ تیری توحید واسطے تیرے دین واسطے مالکہ میں تانے سننا پیا اے میں نے سننا پیا اللہ انہیں دے ننگے نے
کتے تو سچی مچی ناراض تے نہیں ہو گیا اللہ کتے سچی مچی میں نہ ناراض تے نہیں ہو گیا میرے آقا سوچ لے کے جا رہے نے آقا علیہ السلام چل دیاں بیت اللہ دے اندر پہنچے نے آسمان تو جبریل آئے اے سونے پیغمبر جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم سونیا والضحا منو زحا دے وقت دی قسمیں اللہ فرما دے سونیا جدوں سورج نکلدا ہوندا منو اودوں وقت دی قسمیں منو اشراق دے ویلے دی قسمیں منو چاشت دے ویلے دی قسمیں والضحا واللیل اذا سجا تے جدوں سورج ڈوب رہا ہوندا منو اس ویلے دی قسمیں منو رات دے آن دے ویلے دی قسمیں منو چاشت دے ویلے دی قسمیں منو زحا دے وقت دی قسمیں منو اشراق دے وقت دی قسمیں جدوں سورج نکلیا ہوندا ہے منو اس وقت دی قسمیں ما ودعکا ما پڑھ لو ذرا ما ودعکا ربکا وما قلا سونیا میں انہی تفسیر انج کیتی ہے جنہوں باپ چلا گیا ما ودعکا ربکا وما قلا ماں چھڑ گئی 6 سال تھی عمر دے اندر ما ودعکا ربکا وما قلا جدوں 10 سال دی عمر جے ہوئی دادا چھڑ گیا ما ودعکا ربکا وما قلا سونیا ما ودعکا ربکا وما قلا اللہ فرماندے نے میں قسمہ اٹھا کے کہنا تیرے رب نے تینوں چھڑیا بھی نہیں تیرے نہ ناراض بھی نہیں ہویا نہ تینوں چھڑیا ہے نہ ناراض ہویا ہے اے ظالم جو مرضی کہی جان ایدہ رب انو چھڑ گیا ایدہ فرشتہ انو چھڑ گیا سونیا نہ میں ناراض ہویا تے نہ میں چھڑیا میں ناراض بھی نہیں ہویا تے چھڑیا بھی نہیں تے سونیا محبوبہ سونیا پریشان نہیں ہونا غم زدہ نہیں ہونا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ایدے 3 ترجمے نے غور کرنا ذرا ایک ترجمہ ہے سونیا مکے والی زندگی نالو میں مدینے والی زندگی بہتر بنا دے وانگا دوسرا ترجمہ ہے سونیا پریشان نہیں ہونا غمزدہ نہیں ہونا دنیا نالو آخرت دی زندگی تواڈی میں خور بہتر بنا دیاں گا تے تیسرا ترجمہ ہے سونیا جڑے آج برا کہندے نے آج مجنون کہندے نے آج پاگل کہندے نے ایک وقت او آئے گا میں انہوں تیرے دیوانے بنا دیواں گا سونیا آج جڑے تیرے دشمن نے کل نو تیرے سجن ہو جان گے آج جڑے تیرے دشمن نے کل نو تیرے صحابی میں بنا دیواں گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ہونا لو آن والا وقت بہتر ہوئے گا سونے پریشان ہونا توحید دے بندہ قائم ہوئے عقیدہ توحید ہوئے اللہ دا ڈر موجود ہوئے غیران دا ڈر نہ ہوئے کسے پیر شجر حجر کلو نہ ڈرن والا ہوئے پوری کائنات مل جائے پوری دنیا مل جائے زمین دے ذرے مل جان آسمان دیاں چیزاں مل جان جو حشرات نے سب مل جان جو شجر حجر نے سب مل جان اگر دل اندر اللہ دا ڈرے بندہ کسے کو لو ڈر دا تے جے غیران دا ڈر لے آؤ تے پھر رب دا ڈر رہندا اللہ دا ڈر ہوئے توحید ہوئے جو مرضی ہو جائے بندہ پریشان ہوندا
آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت توجہ فرمانا اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے جس ویلے قرآن نازل ہو رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے سونے محبوبہ نبی پہلے بھی آئے عظمتاں لے کے آئے شانہ لے کے آئے مقام لے کے آئے بلندیاں تے رفعتاں لے کے آئے لیکن اللہ ذوالجلال نے جدوں نبیاں دا ذکر فرمایا کہتے اللہ ذوالجلال فرمان دینے و الیاس کہتے اللہ فرمان دینے انہو ابراہیم کہتے اللہ فرمان دے ان الیاسا کہتے اللہ فرمان دینے حاضا یوسف کہتے اللہ کوئی نام لے رہنے کہتے اللہ کسے نبی دا نام لے رہنے لیکن اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر دی عظمت نہیں بیان فرمائی اللہ ذوالجلال نے میرے نبی دا نام لیا کتے فرمایا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر کتے فرمایا اللہ ذوالجلال نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اللہ فرمان دینے سونے انہا گلان تو پریشان نہیں ہونا میں رب جنہیں تانو بچپن اندر بھی نہیں چھڑیا جنہیں توانو جوانی اندر بھی نہیں چھڑیا میں رب جنہیں بدر اندر نہیں چھڑیا میں رب جنہیں احد اندر نہیں چھڑیا میں رب جنہیں خندق اندر نہیں چھڑیا میں رب جنہیں حنین اندر نہیں چھڑیا میں رب جنہیں تبوک دے اندر نہیں چھڑیا ما ودعاک ربک پورے قرآن دا مطالعہ کر لو پورے قرآن دا مطالعہ کر لو کتے نہیں ملے گا کہ اللہ نے کیا وہ فلانے نبی دا نام لے کے کہ میں ناراض تیرنا نہیں ہوواں گا ایک واحد جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات رب نے کہا سونیا میں تیرنا ناراض میں ناراض نہیں ہوواں گا کل قیامت دا دن ہوئے گا آمنہ دلال جناب محمد کہہ دو صلی اللہ ہو بڑے ہی ٹھنڈے جو اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنگے اور نبی بھی آنگے توجہ فرمانا ذرا اللہ ذوالجلال قیامت دے دن سارے نبیانوں بلائے گا ہر امتی پریشان ہے اور ہر نبی پریشان ہے رب نفسی اللہ منو بچا لے اللہ منو بچا لے سارے لوگ جمع ہو کے جان گے ابا جان کول بابا جی آدم علیہ السلام کول ابا جی ایسا دی سفارش کرو شفاعت کرو بڑے گناہگاراں سیاکاراں سفارش کرو تے ابا جی آکھن گے بیٹیوں میں اللہ دے سامنے کھڑا ہو سکدا میں نہیں جا سکتا تسی جاؤ نوح علیہ السلام کھول نوح علیہ السلام کھول جان گے وہ بھی انکار کر دیں گے ابراہیم علیہ السلام کھول جان گے وہ بھی انکار کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام کھول جان گے وہ بھی انکار کر دیں گے سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کھول جان گے وہ کہیں گے ایک دروازہ میں تو آنو دسنا وہاں ایک بندے دا نام میں لینا وہاں وہ دے کھول جاؤ کدی خالی موڑن گے کدی خالی نہیں موڑن گے سارے مل کے آمینہ دلال جناب محمد آواز نہیں ہے یوچی کہو صلی اللہ علیہ وسلم کل جان گے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے سارے پریشانی دے عالم دے اندر کی آندے نے اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا اب کس طرف کو جائیں اللہ حشر دیاں ہولاکیاں تو محفوظ فرما اللہ قیامت دن مصطفیٰ دے حوضے کوثر تو پانی نصیب فرما اس سارے پریشان نے تے کی آندے نے
اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا اٹھی وہ آ گئے گلہ ہو رہی ہیں وہ آ گئے محمد کہہ دو صلی اللہ وہ آ گئے محمد براق کی سواری وہ آ گئے محمد بولیا کرو صلی اللہ لوگ اگے آندے وہابی درود نہیں پڑھ دے ایک گل سچی ہے محمد نہیں آواز آئی اچھی بولو صلی اللہ وہ آ گئے محمد براق کی سواری اٹھی جا صدا حشر سے قربان شاہ سوارا آمینہ دلال آئے قیامت دا دن ہوئے گا سارے نبی جواب دے جان گے اگر میرے تیرے کم آن گے تے آمینہ دے در یتیم کم آن گے او میرا پیغمبر انی عظمت والے انی شان والے انی مقام والے آقا علیہ السلام نے لوگ کہنے لگے انکا لمجنون مازلہ مجنون تے پاگل ہے اللہ ذوالجلال نے فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا غم صدا نہیں ہونا انہا دا جواب میں دینا سونیا تو بولنا نہیں تو گل نہیں کرنی اللہ کدی منو جادوگر آندے نے کدی پاگل آندے نے کدی دیوانہ آندے نے کدی مجنون آندے نے اس سارے میں تانے سن رہے ہیں تے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے سونیا پریشان نہیں ہونا غم صدا نہیں ہونا اے آندے نے انکا لمجنون اے مجنون تے میں آنا نون والقلم وما یسترون سونیا میں آج تک ہو جی قلم بنائی نہیں جن نے تینوں مجنون لکھیا ہوئے آج تک ہو جی قلم میں بنائی نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم سونیا یہ مجنون آندے نے میرا بنا جس طرح دا اخلاق توڑا ایک کائنات دے اندر میں پیدا ہی نہیں کیتا اور کوئی ہے ہی نہیں ایک کہندے نے جو کہندے ہو سونیا انہاں دیاں گلاں تو پریشان نہیں ہونا اور میں تے کہنا میرے آقا آپ دا احترام عزت انسان ہی نہیں صحابہ ہی نہیں درندے بھی کر دے جنگل دے پرندے بھی کر دے میرے آقا علیہ السلام دا احترام کائنات دے اندر ساریاں چیزاں کر دیاں آقا علیہ السلام نا حجے میرے مصطفیٰ نبوت نہیں ملی میرے آقا علیہ السلام نا تجارت واسطے چاچے نال جا رہے نے تے جدوں قافلہ پہاڑی تو اتریا تے ایک راہ باندھا میں ویکھنا کیا کہ اے قافلے دے وچ جڑا بچہ ہے نا چھوٹی سی عمر والا جدوں پہاڑی تو اتر رہا سی تے بہت سارے درخت نو چوک چوک کے سلام پہ کر دے سی اے میرے مصطفیٰ دی عظمت ہے میرے آقا علیہ السلام دی عزت مقام ہے اور ایک گل یاد رکھو اللہ ذوالجلال دی قسم میں پرملا کہنا چاہنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی عزت ساڑھے سر متھے تھے امام مالک دا احترام سر متھے تھے امام شافی دی عزت سر متھے تھے امام احمد بن حنبل دا مقام و مرتبہ سر متھے تھے عزت احترام اسی دلوں بجانوں کرنیا لیکن اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا برملا کہنا منبر رسول دے کہنا وج گج کے کہنا اگر تابعداری دے لائق ہے تو صرف محمد الرسول اللہ انہاں تو علاوہ کسے دی اطاعت ہو سکتی
کیوں میرے مصطفیٰ دی زندگی نمونہ رب نے آکھیا کسے امام دی زندگی نو نمونہ رب نے آکھیا تابعداری اگر عزت چاندے چھے وقار چاندے چھے مرتبہ چاندے چھے شان چاندے چھے احترام چاندے چھے آؤ ساری فرما برداری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کر لو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ قرآن سن کے سبحان اللہ کہہ دیا کرو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ نہیں اگے نہیں میں جانا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ نہیں اگے نہیں میں جانا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ اللہ نے نو کوٹ کے بھڑ لو فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا جیڑی گل دا حکم میرا پیغمبر کہہ دے وے انہوں من لو جتوں روک دین روک جاؤ توجہ فرمانا ذرا اے تے میرے مصطفیٰ نے میرے مصطفیٰ دا نام درندیاں کے لے لیا جائے تے او بھی سلام کرن تے مجبور ہو جاندے نے توجہ فرمانا میرے آمنہ دے پیغمبر میرے آمنہ دے لال میرے پیغمبر نے ایک لشکر نو پیجے صحابہ اکرام جا رہے نے رات دا ٹائم ہو گیا صحابہ اکرام نے جنگل اندر پڑاؤ ڈال لیا توجہ فرمانا ذرا آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار اس جنگل اندر قیام کرن لگے نے توحید والے نہ مشرک بولو مشرک ڈردہ تھان تو ڈردہ توحید والا ڈردہ اے توحید والے نے لوگ کہن لگے بستی والے کہن لگے او مسلمانوں اے خطرناک جنگل ہے اس جنگل دے اندر قیام نہ کریوں رات نو درندے آکے چیر پھاڑ کر دیندے نے تو توحید والے کہن لگے جدے دل چ رب دا ڈر ہوئے کسے ہور دا ڈر رہندا اسی اتھے قیام کرنا ہے انہاں کیا پھر ویکھ لیو نظارہ شام دا ٹائم ہویا صحابہ نے جنگل اندر پڑاؤ ڈالے آئے ایک صحابی ٹیلے تے کھڑا ہو گیا اے آندہ ہے جنگل دیو درندیو یاد رکھو نا سانو پتہ ہے تسی چیر پھاڑ کرن والے جے سانو پتہ ہے تسی درندے جے لیکن ایک گل یاد رکھیو نا اسی عام انسان نہیں اسی پیغمبر دے غلام عام انسان اسی آقا دے غلام کل ایس ویلے تک تنو ٹائم دے رہے آئے جنگل خالی کر دیو جنگل اچھی بولو جنگل سارے بولو جنگل خالی کر دیو صحابان دے نے اسی اکھانا نظارہ ویکھے آئے اے درندے اپنے بچے منہ اندر لے کے تے دوڑائیں لائی جا رہے نے اے جنگل سارا خالی کر دیتا ایک ہو رہا ہے میرے آقا دا صحابی اے صحابی نو پیچھے میرے آقا نے آکھے اگے لشکر جا رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا ایک صحابی دی ڈیوٹی پیچھے ہوندی سی کسے دی کوئی چیز گر جانی کوئی چیز رہ جانی پیچھوں اٹھان دے جانا چل دیا قافلہ اگے نکل گیا اے صحابی رسول پیچھے رہ گیا اگے جنگل آ گیا رستے دا پتہ لگدا اچھی بولو رستے دا پتہ نہیں لگدا نیرا ہو گیا صحابی رسول نے سوچیا کہ ہن میں زیادہ رستہ نہ بھول جاواں نیرا ہو گیا رات ایتھے ہی رہ لینا کلا صحابی کنے جنے نے جنگل بیابان علاقہ کلی جان دل اندر توحید ہے دل اندر رب دا ڈر ہے اور کسے دا ڈر بندہ گل سچی کرے تے گل کھری کرے میرے مصطفیٰ نا وہ دی ایک کلی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی او دی ایک کلی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی سچی گل تے مٹھی زبان سی اللہ اپنان دی توفیق نصیب فرمائے
جڑے آمین نہیں کہندے اللہ انہاں نوں بھی توفیق نصیب فرمائے سچی گل تے مٹھی گل سچی ہوئے نا تے بندہ سختی نہ کرے او دا بھی اثر ہوندا سچی گل تے مٹھی زبان سی تائیوں پورے جگ تے چھا گیا آمینہ دلال دا صحابی اس طرح رات دا ٹائم اپنا بوریا بسترہ رکھیا تے نیرہ ہو گیا سوچیا میں رات جنگل دے اندر بسر کر لوانگا تھوڑی دیر گزری تے سامنے ایک درندہ آ رہے آئے شیر آ رہے آئے صحابی رسول نے شیر نو ویکھیا صحابی رسول ڈرے نہیں پریشان نہیں ہوئے غم زدہ نہیں ہوئے اس طرح شیر والے ویکھیا شیر نے بھی سوچیا ہوئے گا منو شکار مل گیا تیرے لاغی آ رہے ہیں نبی دا یار کی آندہ ہے جو جملے کے آواز گونجنی چاہی دیئے سبحان اللہ دی میرے آقا دا یار کی آندہ ہے شیرہ منو پتہ ہے تو درندہ چیر پھاڑ کرنے والا ہے لیکن آنا صاحب رسول اللہ تینوں نہیں پتا میں اللہ دے نبی دا ساتھیاں جس دم شیر اٹھایا پنجام تے طاقت رہی نہ کائی میں اصحاب رسول اللہ دام انہی بات سنائی اتنا ادب درندے کی توجہ فرمانا ذرا ہے درندے میرے آقا دا نام سنیا تے اپنا سر چکا لیا میرے مصطفیٰ دا نام سنیا پیشانی نیوی کر لی اتنا ادب درندے کی سن کر نام گرامی الٹا قدماں وچ آکے گریا جی میں مرید سلامی آمینہ دلال جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمانا جھرا میرے بھائیوں میرے آقا نال جدی نسبت ہو گئی اللہ نے بیڑے پار کر دیتے دیکھو نا دنیا دی مسالے ایک چادر ایسی ہے جڑی تو میں استعمال کرنا ہے ایک چادر ایسی ہے جڑیاں ماما بہنا استعمال کر دیا نے او بھی تے چادر ہے نا جیتا تذکرہ قرآن رب نے بنا دیتا چادر اے بھی ہے چادر او بھی ہے جدوں آقا استعمال کر دینے اللہ فرمان دینے یا ایوہ المزمل کہہ دیو چادر میں بھی استعمال کرنا ہوا چادر تُسی بھی استعمال کر دے جدو میرے مصطفیٰ استعمال کر دینے تے اللہ نے یا ایوہ المزمل زبان تیری بھی ہے زبان میری بھی ہے گلہ تُسی بھی کر دے جے گلہ میں بھی کرنا لیکن جدو میرے مصطفیٰ بول دینے اللہ فرمان دینے وما کو انل ہوا ان ہوا الا وحی یوحا میرے بھائیو شہر تواڈا بھی ہے شہر مصطفیٰ دا بھی ہے شہر ہور بھی نے لیکن جس شہر اندر میرے آقا رہندے نے اللہ نے لا اقسم بہذا البلد شہر ہور بھی نے لیکن جدے شہر دی نسبت میرے نبی نل جڑ گئی جدی نسبت میرے محبوب نل جڑ گئی لا او قسم اللہ فرمان دے منو قسم ہے تیرے شہر دی سونیا جس شہر دے ویچ تیرے پیر دیاں تلیاں لگ دیاں نے منو قسم ہے اس شہر دی
ہاتھ میرے بھی نے تیرے بھی نے ہاتھ صحابہ دی بھی نے ہاتھ امامہ دی بھی نے لیکن جدو میرے نبی دے ہاتھاں دی واری آئی اللہ فرمان دے نے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى اللہ فرمان دے سونیا تیرے ہاتھ تیرے نہیں بلکہ وہ تیرے ہاتھ میرے رب دے ہاتھ میں اے عظمت ہے میرے مصطفیٰ دی توجہ فرمانا ذرا آقا علیہ السلام نل جی دی نسبت ہو جائے جدا پیار پہ جائے اور کسے نو ویکھن دی لوڑ پیندی دل لگتا ہے محمد دے پیران دے وچ اچھی کہو صلی اللہ ہو ساتھ دیا کرو دل لگتا ہے محمد دے پیران دے وچ صلی اللہ ہو دل لگتا ہے محمد دے پیران دے وچ مینوں توئی نہ پھرو ان شہران دے وچ دل لگتا ہے محمد دے پیران دے وچ صلی اللہ ہو من منگتا میں روزے دے پاس ہوا من منگتا ہے میں روزے دے پاس ہوں اللہ سب نو روزے دی زیارت نصیب فرمان اتفاق ہوئے نا انہا گناہگار اکھاں نے ویکھے ہے روزے دی جالی ہے نا تے 3 سوراخ نے کنے نے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے 3 سوراخ نے کدی سوچے ہے کہ یہ کیوں نے پہلا سوراخ جڑا ہے میرے مصطفیٰ دے سر تو آپ دے سر مبارک تو سدھا سوراخ ہے دوسرا سوراخ میرے آقا علیہ السلام دے جڑے کندے نے اوتھے سیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اوتھوں سدھا سوراخ ہے تیسرا سوراخ حضرت عمر دا سیر ابو بکر دے کندیاں دے برابر تیسرا سوراخ سدھا ہے اللہ دسنا چاندے نے اے دنیا والی ترتیب بھی میں اونا دی قبر دے اندر بھی ترتیب رکھ دیتی ہے اے دنیا دی ترتیب قبر چ بھی ترتیب ہے آؤ میرے بھائیو میرے آقا علیہ السلام دل کی چاند ہے دل منگتا ہے روزے دے پاس ہوا کہو انشاءاللہ مسجد گونج جانی چاہیے جدا دل کرتا مکہ مدینہ دیکھن تو انشاءاللہ کہے دل لگتا ہے روزے دے پاس ہوا نہیں آواز نہیں آئی لگتا ہے مدینے نال پیار لگتا ہے جنہوں مدینے نال پیار نہیں میں انہوں مسلمان مندا دل لگتا ہے روزے دے پاس ہوا اس جنت چوں کدی نہ اداس ہوا وہ جنت ہے کہ نہیں ہے روزہ تم میں ریاض الجنہ میرے نبی نے فرمایا جنت دا ٹکڑا ہے دل لگتا ہے روزے دے پاس ہوا اس جنت چوں کدی نہ اداس ہوا لکھیاں جاواں زبیراں بلالان دے وچ دل لگتا ہے محمد دے پیران دے وچ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمانا او دی جتی اتوں تحت قربان کر دیوان او دی جتی اتوں تحت قربان کر دیوان جو چاہوے تے 100 قربان جان کر دیوان او دی جتی اتوں تحت قربان کر دیوان جو چاہوے قربان 100 جان کر دیوان مینوں توئی نہ پھرو ان درباراں دے وچ دل لگتا ہے محمد دے پیران دے وچ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمان دینے والضحا واللیل اذا سجا ما
ودعک ربک وما قلا سونے مینوں صبح دے ٹائم دی قسم ہے جدوں رات ہوندی اس ٹائم دی قسم ہے ما ودعک ربک وما قلا میں تانوں چھڈیا نہیں ناراض بھی نہیں ہویا تے جڑے تواڈے نال ستے نے جس ترتیب نال ستے نے نا میرے آقا دے جانثار میرے آقا دے وفادار ابو بکر صدیق اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما میرے بھائیو ایمانداری نہ دسو جنت چ کوئی کافر جا سکدا ہے تواڈے کولوں فیصلہ کروانا ہے جنت چ کوئی کافر بولو وی جنت چ کوئی کافر جا سکدا ہے نہیں جا سکدا جنت چ کوئی غیر مسلم جا سکدا کتا تے جا سکدا پر غیر مسلم کتا جا سکدا ہے غیر مسلم نہیں جا سکدا جنت چ کافر جا سکدا ہے نہیں جا سکدا سارے بولو جا سکدا ہے نہیں جا سکدا تے میرے آقا نے فرمایا میرے منبر تو لے کے میرے گھر تک جیڑا زمین دا ٹکڑا اے زمین دا ٹکڑا نہیں اے جنت دا ٹکڑا ہے یہ کیڑا ٹکڑا ہے جنت دا اس جنت دے ٹکڑے چ کوئی کافر جا سکدا کوئی بے ایمان جا سکدا کوئی بے دین جا سکدا پھر مان لو نا ابو بکر اگر لیٹے نے تے رب دے پیارے نے عمر لیٹے نے تے رب دے شگردی جنہاں نے پیارے دکھیتی شگردی جنہاں نے پیارے دکھیتی عمر ساری اندر نظارے دے بھی تھی ایک دوڑتا ہویا آیا آندہ آقا جی میں منافق ہو گیا میرے آقا نے پوچھا کی ہویا کی مسئلہ کی بنے اندہ آقا جی کار جان سکون نہیں ہوندہ او ایمان نہیں ہوندہ جڑا تواڈے سامنے بیٹھے ایمان ہوندہ ہے ایمان تازہ رہندا تواڈے سامنے میرے نبی نے فرمایا اگر یہی حالت تواڈی ہر وقت رہے آسمان تو فرشتے آ کے تواڈے نال مصافحہ کریا کرن اے میرے صحابی اے ایمان وعدہ کٹدا رہے گھر جا کے بندہ کمج مشغول ہو جاندہ ہے ایک صحابی ساری زندگی شادی نہیں کی تھی میرے آقا نے پوچھا مسئلہ کی ہے اندہ آقا بیاہ کر لوں گھر دے کام کرنے پہن کے میرا دل چاہتا ہے ہر وقت سامنے تو آڈا چہرہ ہوئے میں دیدار کرتا ہی رہا اے صحابہ رسول عظمت والے شگردی جنہاں نے پیارے دکھیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی میرے سونے آقا دے دوارے دے بیتی جڑا انہا اصحابان مندہ بلاسی جڑا انہا اصحابان مندہ بلاسی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی میرے آقا دے نا جڑے ستے نے او بھی جنتی نے او بھی اللہ فرمان دے نے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا سونیا میں تے دو قسماں چکیا نے دو قسماں چکن تو بعد میں نا ما ودعک ربک وما قلا تیرا رب تیرنا ناراض نہیں ہویا تے تینوں چھڑیا بھی نہیں ناراض نہیں ہویا بلکہ کیا کیا والا سوفا یوتی کا ربو کا فترضا سونیا قیامت دا دن ہوئے گا جنج تو کہندہ جائیں گا میں اونج کردہ جاؤں گا
والا سوفا یوتی کا رب کا فترزا، سوڑیا میں تینوں ناراض نہیں کرنا، جو تو کہیں گا میں انج کردہ جاواں گا۔ اللہ اسی اپنے محبوب کو لوں پوچھنے ہیں تسی قیامت نو کی کہو گے جڑا رب کے سوال کرو گے تے اللہ کہنا میں انج کردہ جاواں گا۔ میرے آقا نے او دا جواب دنیا تے دے دیتا چھپا کے رکھیا۔ آقا تسی کی کہو گے جڑا اللہ کہنا میں راضی کران گا، تے میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی کی فرمایا میں یہ کہوں گا۔ آقا نے زندگی اندر فرمایا میں رب نو اے کہوں گا میں محمد جنہاں نو پیار نہیں ہو پاویں نہ کہن، جنہوں مصطفیٰ نال پیارے اچھی کو صلی اللہ ہو۔ قیامت نو میرے آقا فرماندے نے میں اللہ نو یہ کہاں گا میں محمد آمینہ دا جایا، جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا، والا سوفا یوتی کا رب کا فترزا۔ اللہ جو سنے سنایا عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔